رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سستی بجلی کی پیداوار میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی عارضی معطلی سے متعلق یورپی یونین کے ہوابازی کے تحفظ کے ادارے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے جاری لاک ڈاؤن میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے بارے میں ہائی کمشنر پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی حکومت نے شہری ہوابازی کے ادارے اور تمام فضائی کمپنیوں میں اصلاحات کے جامع عمل کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت پائلٹس کو لائسنس کے اجرا اور دوسرے معاملات میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مشکوک دستاویزات رکھنے والے پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے 3 پن بجلی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے شمسی توانائی اور ہوا کے ذریعے بجلی کی پیداوار سمیت قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر بھی غور کیا۔ وزیر اعظم نے بجلی پیدا کرنے کے ارزاں طریقوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان متبادل وسائل کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یورپی یونین کے شہری ہوابازی کے تحفظ کے ادارے کے یورپ میں پی آئی اے کی پروازوں کو عارضی طور پر معطل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات یورپی یونین کے امور خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بورل سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے ان کو یورپی یونین کے شہری ہوابازی کے تحفظ کے ادارے کی طرف سے یورپ میں پی آئی اے کی پروازوں کی عارضی معطلی پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس سے بچاؤ کا سامان عالمی معیار کے مطابق تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرجیکل اور N95 ماسک کی تیاری کے لیے فیصل آباد یونیورسٹی کو وافر سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن نے 10 وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ تیار کر لی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں لاک ڈاؤن میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی ادارے، شادی ہال، سینما، تھیٹر، بیوٹی پارلرز اور ریستوران بند رہیں گے۔ ادویات اور اشیاء ضروریہ کی دکانوں کے سوا کاروباری اوقات کار ہفتے میں 5 روز صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری سروس رات 11 بجے تک کھلی رہے گی۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں جاری سمارٹ لاک ڈاؤن میں رواں ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے کے 6 روز تمام شاپنگ مالز، مارکیٹیں، دکانیں اور سٹور صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ تمام چھوٹے اور بڑے کاروباری ادارے جمعے کو بند رہیں گے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے جوانوں کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بلند حوصلے اور عزم و استقلال کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاک فضائیہ کی خصوصی خدمات کی ونگ کے دورے کے دوران لڑاکا طیاروں کے عملے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ونگ کے اہلکاروں کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان کے زیر صدارت صوبے کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوا۔ اجلاس میں صوبے بالخصوص قبائلی اضلاع میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں اور سنگین صورتحال کا نوٹس لیا جائے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل ہاشمی نے انسانی حقوق کونسل کے 44ویں اجلاس میں شرکت کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج سوپور اور راجوری کے علاقوں میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ قابض حکام نے سوپور میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ اس سے قبل سوپور میں ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک اور 2 شدید زخمی ہو گئے تھے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ